سر آج 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی، یعنی کہ سویلین کے ٹرائل کورٹ کا عمل مکمل ہوتا اب دکھائی دے رہا ہے۔ سر پیپلز پارٹی اس عمل کو سپورٹ کرتی ہے، واضح موقف کیا ہے سر آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں، مجھے ابھی تک اس ہمارے پارٹی کے موقف کا علم نہیں ہے، نہ ہماری پارٹی نے کوئی سٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے دیا ہے، لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ عسکری جو قوت ہماری قیادت ہے، جو عسکری ادارے ہیں ہمارے، ان کے لیے اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سانحہ ہے۔ اگر ہم کسی بھی کورٹ سے سزا دیں، اور جو میں نے آج سزا دیکھی ہے، تو میرے لحاظ سے سزا تو بڑا مطلب ایک جس کو کہتے ہیں، میں تو بہت یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے جس طرح حملہ ہمارے جی ایچ کیو پہ کیا، ہمارے جنا ہاؤس پہ کیا، ہمارے کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کیا، اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، تو یہ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوتی، ہمارے دشمن ممالک کو بھی ہمت نہیں ہوتی جو انہوں نے ہمت دکھائی۔ مطلب ہمت کیا دکھائی انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں بے شرمی دکھائی ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ تباہی ہمارے عسکری قیادت اور ہمارے عسکری جو ادارے ہیں ان کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سزا ہے، میرے نظر میں یہ سزا کم تھا، میں زیادہ توقع کر رہا تھا۔ اچھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ 10 سال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے سر، لیکن اٹارنی جنرل نے تو عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ طویل سزا ملٹری کورٹس میں نہیں سنائی جائے گی، لیکن 10 سال آپ کو نہیں لگتا یہ طویل سزا ہے؟ اور اس طرح کے معاملات کا ویسے بھی پریس ریلیز کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ کمپیئر کریں سیاستدانوں کی سزائیں، جن کو 14 سال سزائیں ملی ہیں، جن کو وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ہے ہٹا دیا گیا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے آرٹیکل 63 کے تحت، میرے خیال میں وہ جو آصف علی زرداری صاحب کے 12 سال کی جو قید تنہائی بھی جو ان کی تھی، وہ سزائیں وہ بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو ڈائریکٹ حملہ آپ نے پاکستان کے ادارے کے اوپر کیا ہے، آپ نے پاکستان کے اس نیشن کے اوپر کیا ہے۔ آپ نے مطلب لگتا تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ جو ہے وہ دشمن ممالک سے تھا کہ ہم نہیں کر سکتے حملہ ان کے اوپر، آپ اندر گھس کے جو ہے اندر جو ہمارے آستین کے سانپ تھے انہوں نے یہ حملہ کیا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا سر کچلنا اس طرح چاہیے کہ جو ان کے جنہوں نے یہ ترتیب دی ہے، جنہوں نے ان کو تربیت دی ہے، جنہوں نے ان کو جو ہے مجبور کیا ہے ان لوگوں کو کہ آپ اس جگہ کو ٹارگٹ بنائیں، تو اس سے بڑی سزا اس کو بھی ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ نبیل صاحب، آج خواجہ آصف نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور سمجھ یہی آ رہی ہے کہ شاید وہ بزد ہیں اس بات پر کہ یہ سلسلہ بانی پی ٹی آئی تک جانا چاہیے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوگا فوجی عدالت میں تو اس کو بھی سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی؟ میں پیپلز پارٹی کا سپوکس مین نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے ایز اے نبیل قبول جو بات کر رہا ہوں میں وہ بات کروں گا کہ جب آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح 25 لوگوں کو سزائیں ملی ہے، تو یہ 25 لوگوں کو انسٹرکشن کس نے دیا؟ یہ پیچھے تک بات جائے گی، اوپر تک بات جائے گی، یہ انسٹرکشن کس نے دیا تھا؟ ان سب کو سزائیں ملے گی۔ میرے لیے کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی اگر بانی قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے ان کو سزا ملے گی ملٹری کورٹ سے، یہ میرے لیے کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی سرپرائزنگ بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، معاملات بھی درست سمت کی جانب بڑھ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اعتماد کا بھی فقدان ہے حکومت میں، پیپلز پارٹی میں، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور شاید کنسرن یہ بھی تھا کہ آپ کی جماعت کو جو ہے اس میں پورا اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسی لیے غصہ بھی تھا؟ وہ میرے خیال میں کہ کچھ ایشوز تھے، خاص کر آج آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو ان کے تحفظات تھے وہ دور کر دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات کو دور ضرور یہ کریں گے، کیونکہ بغیر تحفظات دور کیے ہوئے پیپلز پارٹی کا سپورٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر یہ کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کو اگر مزید ناراض رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کے حکومت کو بھی خطرہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ نبیل صاحب، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں اور چیزوں کو فورسی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو فیصل واڈا صاحب کوئی سی فارمولے کے تحت چل رہے تھے، ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، پھر قومی حکومت کی بازگشت بھی سنائی دی گئی، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قومی حکومت بنے یا ان ہاؤس تبدیلی ہو تو بلاول بھٹو کو بحیثیت وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے لایا جائے؟ دیکھیں، میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے
کہ پرائم منسٹر اس وقت جو شہباز شریف ہیں ان کے بعد اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہی ہیں اس وقت ملک کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیول کا یا ان کے سٹیٹس کا یا جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح 26 آئینی ترامیم لے کر آنے میں جو کریڈٹ پیپلز پارٹی کو اور چیئرمین بلاول کو جاتا ہے، اور جس طرح وہ فورن منسٹری انہوں نے چلایا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں. اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب بھی ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے فیصل واڈا کے سوال پوچھا مجھ سے، فیصل واڈا دیکھیں اس کی سی وی بڑی اسٹرانگ ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں اس لیے وہ سنا جاتا ہے. ابھی وہ جو ہے ان کے مسئلے چل رہے ہیں کہ جس یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہ جس یونیورسٹی میں فیصل واڈا پڑھ رہا ہے اس یونیورسٹی کا میں وائس چانسلر ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصل واڈا صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ ان کا چونکہ سی وی اسٹرانگ ہے، ان کی باتوں کو سن لیا جاتا ہے، لیکن میں اتنی اہمیت نہیں دیتا ان کی باتوں کو. سر آپ نے یہ جو ذکر کیا واڈا صاحب کے گورنر والے معاملے کا، انہوں نے گورنر کے جلد تبدیل ہونے کا بھی اشارہ دیا، اور پھر جس طرح کامران ٹیسوری صاحب نے تنقید کی اس سے واضح ہوا کہ نام انہی کا تھا. سوال یہ کہ کیا ابھی بھی گورنر سندھ کو تبدیل کرانے کی خواہش پیپلز پارٹی میں موجود ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا بھی تعلق سندھ سے ہے، کہ کیا نیا گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، یا پھر MQM سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم یہ باتیں پہلے جب حکومت جب تشکیل دی جا رہی تھی تو اس وقت یہ شاید باتیں ہوئی ہوں گی. جس طرح میں نے کہا کہ میں پارٹی کا اسپوکس مین نہیں ہوں، نہ میں پارٹی کے کسی عہدے پہ ہوں جو مجھے یہ بات بتانی چاہیے. جب مجھے پتہ ہے لیکن یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو ہے جس طرح کی میجورٹی ووٹ ان کو ملے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہے. میرے لحاظ سے جو گورنرشپ بھی ہے پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے. اب یہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی اور پرائم منسٹر کریں گے. اچھا نبیل صاحب، آپ سیاست کو بڑے گہرے طریقے سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اکثر چیزیں پیش گوئی بھی کر دیتے ہیں. یہ جو حالات ہیں جہاں پر مذاکرات ہو نہیں پا رہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بانی PTI کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں، یا پھر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے جس میں پیپلز پارٹی خود کوئی کردار ادا کر سکے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اگر کہا جائے گا کردار ادا کرنے کی، تو پیپلز پارٹی اس چیز میں تو مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری مفاہمت کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں. یہ جو حکومت بنی ہے نواز شریف شہباز شریف صاحب کی حکومت، اس میں بھی اہم رول جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا. تو اگر کہا جائے گا تو بالکل کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر بانی PTI جو ہے معافی مانگے، کھلے عام معافی مانگے کہ یہ PTI کے ورکروں نے جو حرکت کی ہے یہ ناقابل تلافی جو نقصان پہنچایا ہے ملک کو، اور اس کے لیے معافی مانگے، تب بات ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بانی PTI کے لیے کوئی سہولت ہوگا یا کوئی ان کو ریلیف ملے گا، کیونکہ وہ ضد پہ اتر آئے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو لوگ ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے جو قیادت ہے ان کی، وہ خود 4 دڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اور خاص کر جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کا جو انہوں نے 26 نومبر کو اگر وہ بات مان لیتے، اگر حکومت کی طرف سے جو پیشکش تھی ان کو مان لیتے تو بات اتنی خراب نہیں ہوتی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ.